legacy of Babur should be erased from this country in every way. Nobody should do the crime of identifying present-day Muslims with this man, because he is not a devout Muslim by any standards. Ram never claimed he is a Hindu, but today he is an icon in this country because he is exuding the right kind of qualities which are necessary to build great civilizations in this world. بھارتی سپریم کورٹ نے اپنا ورڈکٹ حکم جاری کیا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ جو ہے رام مندر تعمیر ہوگا۔ 92 میں شہید کی جانے والی بھارت کے شہر ایودھیا میں قدیم بابری مسجد کو جس طرح شہید کیا گیا اور جس منصوبہ بندی کے ساتھ اس وقت کی حکومت اس کے کارندوں نے سرپرستی کی اور اس قدیم اس تاریخی مسجد کے ساتھ جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس پر جو ہے ریئیکشن دیا اور وہ معاملہ پھر چلتے طویل عرصے کے اندر جو ہے عدالت پر پہنچا اور عدالت سے بالآخر ایک ایسے موقع پر کہ جب پاکستان ہندوستان کے بلکہ دنیا بھر کے سکھ یاتریوں کے لیے جو ہے کرتارپور کوریڈور کا جو ہے افتتاح کر رہا تھا، جس میں بھارت سے پاکستان کے اس حصے میں آنے کے لیے اس نے بے انتہا رعایتی شرائط رکھ دی کہ جس میں ویزا ختم، جس میں پاسپورٹ کی شرط ختم اور کھلے ڈلے آنے جانے کا جو ہے سلسلہ ایک جانب جو ہے پاکستانی حکومت کر رہی تھی مذہبی رواداری اور دوستی اور XYZ چیزوں کے نام پر، دوسری جانب عین اسی دن جو ہے سپریم کورٹ بھارت کی سپریم کورٹ نے یہ سخت اذیت ناک اور تکلیف دہ اور تشویشناک فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا۔ بھارتی میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی سامنے ہیں، آپ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں۔ بھارتی انتہا پسندانہ اقدام ہیں، چاہے وہ کانگریس ہو چاہے BJP ہو، ہندوستان کا جو خمیر ہے، جو 15 اگست سے جو چیز ان کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ اینٹی اسلام، اینٹی مسلمان، اینٹی پاکستان روش پر وہ چل رہے ہیں۔ اب جہاں ان کو بار بار کوئی چیز ملتی نہیں ہے کرنے کی تو پھر وہ اس طرح کے اقدامات سے اپنے اندر کا غم و غصہ نکالتے ہیں۔ نہ جانے کیوں ان کو جو ہے قلق ہے اس بات کا کہ وہ 1000 سال تک جن مسلمان حکمرانوں کے ماتحت رہے ہیں کہ ان پہ بھی وہ حکمرانی کر سکیں، حالانکہ وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو چین نہیں آتا کسی لمحے، ان کو اس ہندوستان کے ٹکڑے ہو جانے کا جو ہے بڑا غم ہے، تو وہ اس 1000 سالہ اس دور کی حکمرانی کا نہ جانے کیا بدلہ لینے پہ تلے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم بھارتی سپریم کورٹ کے اس ظالمانہ فیصلے کے تناظر میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شہاب الدین صاحب، جو کہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، PhD، ان کی پورے اس منظر نامے پر گہری نظر بھی ہے، چونکہ استاد ہیں لہٰذا وہ تدریسی عمل کے دوران ان ساری چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ موجود۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بھارتی سپریم کورٹ نے جو ایودھیا میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس طویل گیپ میں اور آج کے دن جو ہے انہوں نے یہ اس طرح کا فیصلہ صادر کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا منظرنامہ اس کے نتیجے میں بنے گا، اس پر آپ کچھ اپنا اظہار خیال کیجیے۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال ہے جس حوالے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے اندر انتہا پسندی کسی حد تک قابو پایا گیا ہے۔ اس کے اندر جنوبی ایشیا کے تمام ممالک نے، بین الاقوامی طاقتوں نے اور جنوبی ایشیا کی عوام نے بہت بھاری قیمت ادا کی اور اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا ہے۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں جنوبی ایشیا کے اندر ایک بار پھر انتہا پسندی کی لہر کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اگر آپ اس فیصلے کے اثرات اور ریئیکشن کو ہندوستانی مسلمانوں کی آنکھوں اور ان کی آواز کو اس تناظر میں سننے کی کوشش کریں تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کی جمہوریت سے، ہندوستان کے عدالتی نظام پہ اور ہندوستان کی حکومت پہ عدم اعتماد کا نہ صرف اظہار کیا ہے بلکہ اس بات کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے کہ اب ہندوستان جو ہے وہ ایک سیکولر ریاست سے ایک انتہا پسند ہندو ریاست بن گیا ہے، اور آئندہ چند سالوں کے اندر ہندوستانی مسلمانوں پہ ہندوستان کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ تو یقیناً میں اس بات کا باملا اظہار کرتا ہوں کہ اس حوالے سے ہندوستان جس سمت میں جا رہا ہے نا، وہ تباہی ہے، وہ تشدد ہے، اور وہ جو ہے وہ پورے نہ صرف ہندوستان بلکہ جنوبی ایشیا کو ایک بار پھر انتہا پسندانہ نظریات اور خیالات کی طرف جو ہے وہ جھوکا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ریئیکشن آئے گا میں اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ اس میں ہندوستانی مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ ان کو ایک ایسی بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جس میں انہیں اپنے سیلف ڈیفینس پہ جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں
وہ کریں گے. اب بین الاقوامی کمیونٹی اس کو انتہا پسندانہ نظریات کا نام دے یا اس کو جو ہے وہ کسی پڑوسی ملک کا جو ہے وہ ساتھ دینے کا الزام لگائے، لیکن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب جنوبی ایشیا کے اندر ایک ایسی آگ لگے گی اس سے صرف بھارت محفوظ، اس میں صرف بھارت جو ہے وہ نشانہ نہیں بنے گا بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی لپیٹ میں آئے گا. اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اس عدالتی فیصلے کی. اور بس تیسری دنیا کے جو عدالتی نظام ہے وہ اپنی حکومتوں کے ہمیشہ سے ماتحت رہا ہے، اور حکومتوں اور عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آواز بلند کریں. جیسے آپ نے بات کہی کہ جو ہے اب جنوبی ایشیا کے اندر اس کے اثرات پڑیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت میں مسلمان موجود ہیں بھارت میں، ان کو بہت زیادہ نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے یا بہت زیادہ ان کو وہ کر دیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے؟ کیا اب ان کے اندر اپوز کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ ہم کشمیر کے ایشو پہ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ بھی بھارت نے کیا حالیہ دنوں، اس کے بعد بھی وہاں سے کوئی بڑا ایسا ریئیکشن نہیں نظر آیا. تو کیا اس بابری مسجد والے اس ورڈکٹ کے بعد، یعنی اس پورے عرصے کے اندر بہت زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کو ڈیفیوز کیا گیا ہے، بہت نیوٹرلائز کیا گیا ہے، ان کو بہت مجبور کیا گیا ہے کہ تم انتہائی پرو بھارت بن جاؤ، بھارت ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لو. ان کو زبردستی وہ اپنے جو ان کے قومی ترانے وہ پڑھوائے گئے، ان کو جو ہے زبردستی بہت ساری چیزیں کہو، جے شری رام کے نعرے لگوائے گئے اور بہت سارے ایسے عوامل کیے گئے. اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہندوستان کے مسلمانوں کی جو آواز ہے نا، اس کو آپ واضح طور پر سننے کی کوشش کریں. چھوٹے موٹے کلپس جو سوشل میڈیا پہ چل جاتے ہیں نا، وہ اس کے نتیجے میں ہم کسی ملک کی سیاست کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہندوستان کے مسلمان جو ہے نا، وہ اس وقت دیکھو اور امتناع کرو کی پالیسی کا عمل پیرا ہے. اور جہاں آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے نا، تو ہندوستان کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر ایک بہت ہی کونے کا سائڈ ریجن ہے، اور کشمیر کے اندر ہونے والے کسی بھی ریئیکشن کے اثرات پورے ہندوستان میں نہیں آئیں گے، کشمیر کی حد تک ہوں گے. لیکن یہ بابری مسجد ایک ایسا منہ ہے جس کے اثرات پورے ہندوستان میں آئیں گے. یہ بھارت کے قلب کا ایک واقعہ ہے. یہ بابری مسجد کا جب سانیہ ہوا تھا پورے ہندوستان میں آگ لگی تھی، لیکن کشمیر کے معاملات میں صرف کشمیر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بجھی ہوئی چنگاری کو ہندوستان کی عدلیہ نے، ہندوستان کی حکومت نے پھر سے آگ لگائی ہے، اور اس کے اثرات اب جو ہے وہ پورے ہندوستان تک پھیلیں گے. ہندوستانی مسلمان جو ہے نا بہت ہی احتیاط سے کام لے رہے ہیں. میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ ہندوستان کے کچھ لیڈرز کے بیانات کا جائزہ لیں گزشتہ 3 سے 4 مہینے میں، تو انہوں نے بھی اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ ہندو انتہا پسند بنگال کی سائڈ سے مائگریشن کر کے انڈیا آنے والے لوگوں کو تشدد کر کے ان کے ویڈیو کلپس بنا کے وائرل کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہندوستانی مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جا سکے. اور میں بھی بہت ہی شرمندگی سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان کے میڈیا کا بھی کردار ہے، وہ بھی وائرل کرنے میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں. اور ہندوستانی مسلمانوں نے ایون پارلیمنٹ کے اندر تک یہ بات بلند کی ہے کہ اس طرح کی گھٹیا حرکتوں سے کہ کچھ نہتے مسلمانوں کو تشدد کیا جائے، ان کو ان کے جسموں میں تیل چھڑک کے آگ لگائی جائے، ان کے ہاتھ باندھ کے ان پہ مجمع تشدد کر رہا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا مجمع کا تشدد کرنا، اس کی ویڈیو بنا کے پورے ہندوستان میں وائرل کی جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کو خوفزدہ. ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی مسلمان خوفزدہ نہیں ہے، لیکن ہم احتیاط سے کام لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس احتیاط اور اس سارے جو ہے وہ دیکھو انتظار کرو کی پالیسی اس وقت ختم ہوگی جب بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر ہوگی، اور اس کے اثرات پورے ہندوستان میں پھیلیں گے، جس کے نتیجے میں ٹیررزم ہوگا. ہندوستان کے اندر جو ہے وہ 28 سے 35 کروڑ کے قریب جو مسلمان ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس کے اثرات پوری جنوبی ایشیا میں پھیلیں گے. تو گویا ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے خود ایک طرح سے اپنے پیروں پر دوسری کلاڑی ماری ہے. ایک تو ہم کشمیر کو قرار دیتے ہیں، اور دوسری جو ہے ہم اس کو قرار دیں گے کہ بھارت نے اپنے جارحانہ عزائم کو برقرار رکھتے ہوئے یہ دوسرا اقدام ایسا کیا ہے جس سے وہ شاید اپنے ہندوؤں کو تو خوش کرنا چاہ رہا ہو، لیکن 30 کروڑ کے قریب مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اس نے ایک بڑا ان کو موقع دیا ہے کہ چلو تم بھی جو ہے اب لپیٹ میں آؤ اس ہماری طاقت کے جلووں کے. ایسا ہی ہے کچھ؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ صرف ہندوستان نہیں، یہ المیہ تیسری دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہے کہ جب ایک کوئی حکومت زبردستی آ جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے میڈیا کو ہائی جیک کرتی ہے، اس کے بعد وہ عدلیہ کو ہائی جیک کرتی ہے، پھر وہ اداروں پہ حملہ کرتی ہے. یہی سب کچھ ہندوستان کے اندر بھی ہوا ہے.
اور دیگر ممالک وہاں تو بی جے پی کی حکومت تو زبردستی نہیں ہے، وہ تو منتخب ہو کے آئی ہیں 2 بار. نہیں. اچھا، المیہ یہ کہ ہر جگہ لوگ منتخب ہو کے ہی آتے ہیں، لیکن عوام ان کا عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، عوام چیخ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. دیکھیں اس وقت جو سب سے اہم رول پلے کرنا ہے نا، وہ ہندوستان کے سیکولر ہندوؤں کو رول پلے کرنا ہے. جو اصل ہندوستان کا اس وقت جو المیہ ہے نا، وہ یہ کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ مسلمان اٹھیں گے. جب کسی کو جو ہے نا بالکل لاسٹ اسٹیج پہ لے آیا جاتا ہے، وہ ریئیکشن دیتا ہے، مسلمان اٹھیں گے. اس وقت جو رول پلے کرنا ہے نا، وہ ہندوستان کے سیکولر مائنڈیڈ ہندوؤں کو رول پلے کرنا ہے، جو کہ بی جے پی کے انتہا پسندانہ نظریات کے بھی خلاف ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا اصل اساس ہندوستانی جمہوریت ہے، اور بی جے پی اس جمہوریت کو ختم کر رہی ہے، قتل کر رہی ہے. ہندوستانی ہندوؤں نے اگر اس سوچ کو پروموٹ نہیں کیا، ہندوستان کو لبرل ریاست نہیں بنایا، اور تمام اقلیتی اکائیوں کے تحفظ کے لیے آواز بلند نہیں کی، تو یہ ہندوستان جو ہے وہ ایک آگ کا ایسا شعلہ بنے گا. اس سے صرف ہندوستان نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا متاثر ہوگا. ہندوستان کی حکومت نے جو بدھائی عوام کے ووٹوں سے تو منتخب ہو کے آئی ہے، لیکن وہاں کی عدلیہ کو، وہاں کی سوشل میڈیا کو، اور وہاں کی جو ہے وہ صحافت کو، اور وہاں کے دیگر اداروں کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور اس ہائی جیک کا جو ہے وہ ایگزامپل ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک ماضی میں بھی ہوا تھا. ایک کرنل نے جو ہے وہ اپنے کشمیری ہم وطنوں پہ تشدد کرنے سے انکار کیا تھا. اس نے اپیل کی عدلیہ میں، اس کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ایسے واقعات آتے رہتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پسندانہ سوچ کے حامل حکومت، ہندوستانی حکومت نے تمام اداروں کو ہائی ٹیک کیا ہوا ہے، اور یہ المیہ تیسری دنیا کا ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی آئیے، اس کا ریئیکشن اتنا شدید ہوگا کہ ہندوستانی حکومت کیا ہندوستان کا پورا ملک جلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لبرل سوچ کے حامل ہندوؤں کو، جو ہندوستان کے باسی ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا، اور آپ کی گفتگو سے جو پیغام گیا ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اس کو دنیا بھر میں دیکھا بھی جائے گا، سنا بھی جائے گا، اور اس کے مطابق جو ہے پالیسی ساز ادارے یا کچھ لوگ اپنی پالیسی میں بھی غور کریں گے. اور مسلمانان ہند جو ہے ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اور ان کے لیے جو ہے آزادی کا اور آزادی سے جینے کا جو ہے، ان کو سکھ کے ساتھ جینے کا جو ہے راستہ جو ہے ان کے لیے متعین ہو سکے، اور ان کو راہیں کھل سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. تھینک یو.